أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دین اسلام ایک سچا اور کھرا دین ہے۔ دین اسلام اعتدال پر مبنی ایک نظام ہے۔ دین اسلام ہر چیز کے اندر اعتدال اور میانہ روی قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام میں بے جا سختی نہیں ہے، دین اسلام میں بے جا شدت نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر اپنے ماننے والوں پر ایسا بوجھ ڈالنے کی تعلیم نہیں ہے جس کو وہ اٹھا نہ سکتے ہوں۔ دین اسلام کی تعلیمات میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانی وسعت، انسانی طاقت، انسانی استطاعت اور انسانی صلاحیتوں کے برعکس ہو، برخلاف ہو، جس کو انسان اٹھا نہ سکتا ہو۔ اور اگر دین اسلام نے کوئی ایسی عام اور معمول کے مطابق کوئی تعلیم ارشاد فرمائی جو کسی ایک انسان پر یا انسانوں میں سے کسی نوع اور قسم کے اوپر وہ تعلیم، وہ حکم، وہ عمل بھاری اور مشقت کا باعث بنا تو دین اسلام نے اس میں رخصت دے دی، آسانی کر دی، اس فرض کو ساقط کر دیا، اس عمل کو ساقط کر دیا، اس میں آسانی پیدا کر دی، رخصت پیدا کر دی، مہلت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط قرار دیا ہے کہ یہ درمیانی امت ہے، میانہ روی والی امت ہے، اعتدال والی امت ہے، یہ افراط و تفریط کا شکار امت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ امت وسط، درمیانی امت۔ کس اعتبار سے درمیانی امت؟ یہ نہیں کہ اس سے پہلے امتیں گزر گئی ہیں، پھر یہ امت آئی ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور امت آئے گی۔ اس اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے درمیانی نہیں، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت قیامت تک نہیں آنے والی۔ نبی پاک کی نبوت اور رسالت اور بعثت کے بعد اور کسی نبی کی نئے سرے سے بعثت اور نبوت نہیں پیش آنے والی۔ قرآن آخری ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام جو زمین پر ہدایت کے لیے اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ختمی اور آخری ہے، تو پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام امتوں میں سے آخری ہیں، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ پھر امت وسط، درمیانی امت ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے لوگوں کے اندر دو طرح کے افراد پائے جاتے تھے، دو طرح کے عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود تھے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وجود کا، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے تھے، کسی الہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کائنات کا خالق مالک مدبر کچھ نہیں ہے، یہ کائنات حادثے سے، اتفاق سے بس ایسے ہی وجود کے اندر آ گئی ہے۔ ایک طرف وہ جو مطلق طور پر، کلی طور پر خدا کا انکار کرنے والے تھے، اور دوسری طرف جیسے یہود ہیں، نصرانی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، وہ خدا کے وجود کا تو انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانے کے باوجود جو ایک الہ کے ساتھ، معبود کے ساتھ، رب کے ساتھ ایک بندے کا تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق نہایت کمزور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے تھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ یعنی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا نصرانیوں نے، اور مشرکین مکہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو دو طرح کے افراد ہیں، ایک جو کلی طور پر خدا کا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ جو الہ، معبود، اس کائنات کے خالق مالک کے ہونے کا تو اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین اور تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے درمیان کے اندر اعتدال والا دین آیا، دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اور درمیان کے اندر آ کے اس میں خرابی پیدا کر دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درمیانی، معتدل، میانہ روی والی امت بنایا کہ نہ تو یہ خدا کے منکر ہیں اور نہ ہی یہ خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ یہود رکھتے ہیں، نصرانی رکھتے ہیں، مشرکین مکہ رکھتے ہیں۔ یہ امت وسط ہے، یہ درمیانی امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی میانہ روی والی امت بنایا ہے۔ دین اسلام کی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی ادیان اور باقی امتوں کے مقابلے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا امتیاز عطا کیا ہے، بہت بڑی شان عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، میانہ روی والی امت بنایا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 157 کے اندر، یہ سب سے بنیادی آیت ہے اور سب سے واضح آیت ہے کہ دین اسلام عقائد میں، عبادات میں، لین دین معاملات میں اور اخلاق کے اندر دین اسلام اعتدال کا قائل ہے۔ دین اسلام دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ جس سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اپنی آخرت سے، اپنے دین سے بالکل غافل ہو جائے، صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے، اور نہ ہی دین اسلام ایسی راہبانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ بندہ بالکل دین یا عبادت یا اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے لیے دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے، کھانے پینے کو چھوڑ دے، اچھا لباس پہننا چھوڑ دے، اپنے اعزاء و قارب اور اپنے اہل و عیال کے لیے روٹی کمانا، رزق کمانا، مزدوری کرنا چھوڑ دے کہ میں تو بس اللہ اللہ کروں گا۔ دین اسلام نے ایسی بھی تعلیم نہیں دی ہے۔ دین اسلام دین اور دنیا کو اکٹھا لے کے چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کے اندر بھی اچھائی عطا فرما، دنیا کی اچھائی بھی چاہیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور صرف دنیا نہیں چاہیے بلکہ آخرت بھی چاہیے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھا معاملہ ہمارے ساتھ فرمانا، دنیا کی بھی خیر، آخرت بھی کی بھی خیر، اور آخرت کی خیر یہ ہے وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کے اندر داخل عطا فرما۔ اعتدال دنیا اور آخرت کے اندر، اعتدال دین اور دنیا کے اندر، اعتدال عبادت کے اندر اور معاملات کے اندر،
اعتدال اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے میں، اور اعتدال اپنے معاش، کھانے پینے، گھر بار کے معاملات کے اندر اعتدال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی اچھائی بھی چاہیے اور آخرت کی اچھائی بھی چاہیے. دنیا کے اندر کوئی دین ایسا دکھا دیجئے دین اسلام کے علاوہ جو اس طرح کی دعا کی تعلیم دیتا ہو اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ایسی تعلیم دیتا ہو کہ بھائی آپ نے دنیا کی اچھائی بھی اللہ سے مانگنی اور آخرت کی اچھائی بھی مانگنی. نہ صرف دنیا کے پیچھے چلے جانا ہے، نہ صرف دنیا کا بندہ بن کے رہ جانا ہے، درم و دینار کا بندہ بن کے رہ جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، درہم و دینار پیسے کا بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. عبد الدینار، دینار کا بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اعطی رضی واذا منع سخط. جب اس کو کچھ دے دیا جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑے نعرے لگاتا ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے. اور جب اس کو منع کر دیا جائے، روک دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے. وہ صرف پیسے کا بندہ ہے، پیسے کا بندہ نہیں بننا، خدا کا بندہ بننا ہے، رب کا بندہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں نیکی کرنے کا. نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہے، کرو. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، پاک دامنی اختیار کرو. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور برائی سے، برے کام سے لوگوں کو منع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت نہ کرو، نماز ترک نہ کرو، روزہ ترک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا جو مال میں سے حق زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرو. اللہ تعالیٰ کا حق جو تمہارے مال کے اندر موجود ہے فقراء مساکین کی صورت کے اندر، اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے اپنے مال کو پراگندہ کر کے مت کھاؤ، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، جھوٹ مت بولو، بے حیائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، ناحق مال نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، جوا نہ کھاؤ. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. دین اور دنیا، حلال اور حرام کا توازن پیدا کرتا ہے دین اسلام. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اور لوگوں نے دین اسلام کو، جو دین اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، سیکولر، لبرل، ایتھیسٹ، کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو پوچھ لو، دین اسلام میں تو ہر چیز ہی حرام ہے، جو چیز پوچھو یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. اگر 1000 چیزیں ہوں نا کھانے پینے رہنے کے اعتبار سے، تو میں بلا مبالغہ طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں 999 چیزوں کو دین اسلام نے حلال قرار دیا ہے، ان میں سے ایک چیز کو دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے. 1000 میں سے ایک چیز حرام ہوگی. آپ تجربہ کر لیجئے، گن لیجئے، دسترخوان کے اوپر، گھر کے اندر، بازار کے اندر کھائی جانے والی چیزوں کا شمار کیجئے کہ دین اسلام نے کھانے کو، صرف کھانے والی چیزوں کو لے لیجئے. ابھی ہم لباس کو نہیں لے رہے، ابھی ہم نکاح اور دوسرے معاملات کو نہیں لے رہے، ابھی ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو لے رہے ہیں. دنیا جہان کے سارے مشروبات حلال ہیں، ایک شراب اور خمر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا، ایک چیز. باقی اس کے مقابلے کے اندر دنیا جہان کے کتنے پھل ہیں، کتنی سبزیاں ہیں، کتنے پھل ہیں، کتنے اناج ہیں جن کا جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، مشروبات بنتے ہیں، وہ سارے حلال ہیں. یہ بھی رس ہے انگور کا اور دوسری چیزوں کا، لیکن اس کو خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے، اس کے اندر نشہ پیدا کر دیتا ہے اور یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اور دین اسلام کو یہ منظور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز کسی کو عطا کی ہے تو عقل عطا کی ہے، انسان نشہ آور چیز استعمال کر کے اپنی عقل کو خراب کر لے. جو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر سب سے قیمتی نعمت جو انسان کو عطا کی ہے اس کی عقل ہے. انسان کتنا بے عقل ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے دی ہے نشہ آور چیز کو استعمال کر کے اپنی عقل کو خراب کر لیتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حلال اور حرام کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے دین اسلام. فرمایا پاکیزہ چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور نجس اور گندی اور بری چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. کوئی بھی چیز اٹھا لیجیے، مثال کے طور پر دین اسلام نے خنزیر کا گوشت حرام کیا.
آپ جا کر میڈیکل سائنس کو پڑھیے، انہی لبرل سیکولر ایتھیسٹ جن کا خدا کے وجود کے اوپر ایمان نہیں ہے، انہی سائنٹسٹوں کی آپ تحقیقات کو پڑھیے، وہی لکھیں گے خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے مزاج کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور خنزیر کے بارے میں لکھیں گے اور بتائیں گے کہ خنزیر کتنا نجس ہے، کتنا غلیظ جانور ہے، کہ دنیا کے اندر اتنا غلیظ اور اتنا دیوس جانور کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی جانور اتنا بے غیرت نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے انہی محققین نے، مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے، کہ دنیا کے اندر اور کوئی مخلوق ایسی پائی نہیں جاتی، یعنی مخلوق نہیں کہنا چاہیے، کوئی جانور جس کو ہم دیکھتے ہوں کہ جو اپنے جوڑے کے بارے میں، اپنے جوڑے کے بارے میں، جنسی جوڑے کے بارے میں اتنا بے غیرت ہو جتنا کہ خنزیر بے غیرت ہوتا ہے۔ یہ اتنا بے غیرت ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے بارے میں لکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا محققین نے، جو مغربی معاشروں کے اندر تو اس کے بڑے بڑے باڑے بنے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے فارم بنے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو پالا جاتا ہے، مطالعہ کیا ہے کہ یہ دوسرے خنزیر نروں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ اس کے جوڑے کے ساتھ وہ بدکاری کرے، جنسی تعلق قائم کرے۔ اس طرح کا اور کوئی جانور آپ کو نہیں ملے گا، کتا نہیں ملے گا، بلی نہیں ملے گی، اس طرح کا کوئی نہیں۔ اور اسی وجہ سے اور باقی اس کے کھانے کی جو غلاظتیں ہیں، دنیا کے اندر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو غلاظت کو اس طرح کھاتا۔ تو جب انسان وہ غلیظ قسم کی چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کے جاتا ہے تو جسمانی بیماریاں تو پیدا ہوتی ہیں، انسان کے مزاج کے اندر بھی وہ چیزیں آتی ہیں۔ اشارہ کر دیتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں تھا، جن معاشروں کے اندر خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے ان معاشروں کے اندر بے غیرتی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نہ اپنی بیٹی کے اوپر کسی کو غیرت آتی ہے، نہ بیوی کے اوپر کوئی غیرت آتی ہے، نہ بہن کے اوپر کوئی غیرت آتی ہے، نہ اپنی ماں کے اوپر کوئی غیرت آتی ہے، نہ معاشرے کے اندر رشتہ دار خواتین کے بارے میں کوئی غیرت نہیں ہوتی، کیونکہ دیوس جانور کا گوشت کھائیں گے تو ان کے اندر دیوسیت کے مزاج پنپنے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں کے گوشت کو جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ان کے گوشت کھانے کو منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وحشت والی، چیر پھاڑ کرنے والی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ انسان جو چیز کھاتا ہے نا، اس کے مزاج کے اندر، اس کی غذا کے اندر جب وہ کھاتا ہے تو اس کا جسم اس کے مطابق بنتا ہے۔ اگر یہ کھائے گا تو اس کے اندر وہ وحشت پن آئے گی، چیر پھاڑ کرنے کی، اور اس کے اندر ایک سختی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ سائنس اور تحقیق سے معلوم ہوتی ہیں۔ دین اسلام کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے، جو لوگ دین اسلام کی بات نہیں سننا چاہتے تو ان محققین کی بات کو سنیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزیں، نجس چیزیں، گندی چیزیں، بری چیزوں کو حرام کرا دی۔ پاکیزہ چیزیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ کتنی پاکیزہ چیزیں، اب سب کے نام تو نہیں ذکر کیے جا سکتے۔ میں نے پہلے کہا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ آپ جتنی کھانے پینے اور انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں، آپ 1000 چیزوں کی لسٹ بنائیے، 999 چیزیں اسلام نے حلال کی ہوں گی، 1000 میں سے ایک چیز حرام۔ اتنا تناسب ہے حلال اور حرام کے مقابلے کے اندر، اور انسان کو کیا ہو جاتا ہے، 999 حلال چیزوں کو چھوڑ کر پھر بھی اس کا دل کرتا ہے 1000 والی چیز میں جاؤں، 1000ویں چیز کے اوپر جائے گا۔ اور پھر جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین اسلام کے جائیں تو یہاں تو ہر چیز ہی حرام ہوتی ہے۔ بھائی جو 999 چیزیں 1000 میں سے حلال ہیں، اس کے بارے میں دین اسلام کی تعریف نہیں کرو گے، اور جو ایک چیز کو حرام کیا وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے، اس کے اوپر آپ واہ ویلا کرنا شروع کر دو گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ایک وصف یہ بیان کیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ دین اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے بوجھ اتار دینا، اور لوگوں کے گلوں کے اندر جو غلامی کے توق ہے نا، ان کو اتار دینا، آزاد کرنے کے لیے انسانیت۔ اور یہ میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا، ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب رستم کے سامنے کھڑے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، جب فارس اور ایران کو فتح کرنے کے لیے گئے تو رستم کے لشکر کے سامنے ربعی ابن عامر گئے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابتعاثنا اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آئے ہیں، لنخرج من شاء من عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت اور غلامی سے آزاد کروا کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف، وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، دنیا کی تنگیوں سے دور کر کے دنیا کی فراخیوں کی طرف، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے جتنے باطل مذاہب کے جتنا ظلم و ستم ہے انسانیت کا، اس سے اٹھا کر دین اسلام کے عدل کی طرف ان کو لے کے جائے۔ دین اسلام نرمی کا دین ہے، دین اسلام نے توازن پیدا کیا ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، 3 چیزوں کی دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی فیہ عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جس میں میری ساری ذات کے معاملے کا بچاؤ ہے، میرے دین کے اندر میرا سارا بچاؤ، میری حفاظت میرے دین کے اندر ہے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما۔ دوسری دعا، اللہم اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اے اللہ میرے دنیا کی بھی اصلاح فرما، کیونکہ دنیا کے اندر میرا گزران، کھانا پینا، میری معیشت دنیا کے اندر ہے، تو میرے دنیا کی بھی اصلاح فرما۔ اور تیسری دعا، اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت کی بھی اصلاح فرمانا، کہ کیونکہ میں نے دنیا سے آخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا کسی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر اتنی متوازن، اتنی معتدل تعلیم دی گئی ہے کہ ان کے نبی، ان کے رسول، ان کے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوں، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے صرف دنیا کی دعا نہیں کرنی، صرف آخرت کی دعا نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ میرے دین کی بھی اصلاح فرما، اور میری دنیا کی بھی اصلاح فرما، اور میری آخرت کی بھی اصلاح فرما۔ یہ ہے دین اسلام، اتنا توازن پیدا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توازن دیکھیں عبادات کے درمیان۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے اور قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا، یہ رات کو ساری رات قیام کرتے اور جتنا قرآن یاد تھا ایک رات کے اندر سارا قرآن ختم کرتے، اور دن کو روزہ رکھ لیتے، رات کا قیام دن کا روزہ، ایسے مسلسل ایسے کرتے تھے، روزے کا ناغہ نہیں کرتے تھے، اور رات کو سارا قرآن جتنا یاد تھا وہ قیام کے اندر پڑھتے تھے۔ ان کی شادی کر دی ان کے والد عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، تو دیکھا کہ دن کو بیٹا روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام مصلے پہ کھڑا رہتا ہے، اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، تو سیدنا عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ عبادت کے اندر ہی مشغول رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو جب آدمی حالت روزہ کے اندر ہوگا اس وقت بھی اپنی بیوی کی طرف التفات نہیں کر سکتا، اور اگر رات کو مصلے کے اوپر تہجد پڑھ رہا ہوگا تو بیوی کی طرف التفات کہاں ہوگا، تو بیوی کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، تو اپنی بہو کا جو انہوں نے دیکھا معاملہ، تو نبی پاک کے پاس شکایت لے کے آئے کہ عبداللہ کو کہیں کہ اپنی عبادات کے درمیان اعتدال پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام کا توازن، یہ ہے دین اسلام کی نرمی، یہ ہے دین اسلام کی وسطیت، یہ ہے دین اسلام کا سماحہ، نرمی، رفق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کتنا قرآن پڑھتے ہو، کتنے روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہوں، کوئی ناغہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، نفلی روزے کتنے رکھا کرو؟ 3۔ کون سے 3؟ ایام 20 کے، 13 چاند کا، چاند کی 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا، 20 ان کو اس لیے کہتے ہیں ابیض بیضاء، اس کی جمع ہوتی ہے 20، 20 کا مطلب ہوتا ہے بہت سفید اور روشن، کیونکہ 13 کو، 14 کو اور 15 کو 3 دن چاند خوب روشن ہوتا ہے، تو اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے،
آپ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ شامل کر لو، تو ہفتے میں 2 روزے وہ بھی ہو گئے، تو مہینے میں وہ 8 ہو گئے اور 3 ایام 20 کے ہو گئے، تو 8 اور 3 11 روزے تو یہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور زیادہ طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو، اِنَّ حَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَوْمُ داؤد، اللہ تعالیٰ کو نفلی روزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یصوم یومن ویفطر یومن، سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن نفلی روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے، تو کہا کہ پھر اس سے زیادہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا ہے نہ اس نے افطار کیا ہے، اس کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو۔ قرآن آپ نے فرمایا مہینے میں 1 قرآن مکمل کر لیا کرو رات کی تہجد میں۔ یا رسول اللہ زیادہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ایسے کر لو 15 دن میں 1 کر لیا کرو، 2 ہو جائیں گے، پھر 3 ہو جائیں گے۔ کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن مجید مکمل نہیں کرنا، کیونکہ جو 3 دن سے پہلے قرآن مجید کو مکمل کرتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر جو میں بات آپ کو سنانا چاہتا تھا اس واقعے کے پیچھے، اچھا چلیں اس میں ساتھ یہ بات بھی بتا دیتا ہوں، آج کے میرے میٹر میں شامل نہیں تھی پر بیان کرتے بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص جب جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، ادھیڑ عمری میں چلے گئے، اب 1 دن کا روزہ اور 1 دن کا افطار وہ جو ہے نا کہنے کی وہ طاقت نہ رہی۔ ہر 3 دن بعد قرآن مجید تہجد میں مکمل کرنے کے قیام کی طاقت نہ رہی، تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کاش میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اور نصیحت کے اوپر عمل کر لیا ہوتا، اعتدال کے ساتھ چلتا، تاکہ میں ساری زندگی بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی میں اسی طرح قرآن پڑھ سکتا جو جوانی میں پڑھتا تھا، اسی طرح روزے رکھ سکتا جو میں جوانی کے اندر رکھا کرتا تھا۔ اب نہ وہ روزے رکھنے کی میرے پاس طاقت رہی ہے اور نہ قرآن مجید پڑھنے کی طاقت رہی ہے، تو لامحالہ طور پر اب میرے اندر وہ قوت نہیں رہی، تو کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین اسلام کا اعتدال ہے، اعتدال پہ چلو۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہا اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، لہٰذا اپنے رب کا حق پورا کرو، فرائض کو پورا کرو۔ وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس کے بعد تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے کہ جسم کو بھی آرام دو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اعتدال اور دین اسلام یہ ہے عبداللہ، رب کے حق کو پورا کرو، اپنے جسم کو جسم کا حق دو اور اپنی بیوی کو اس کا حق دو، یہ ہے دین اسلام۔ صرف عبادت کی طرف لگ جاؤ، باقی گھر بار معیشت اپنا جسم اپنی صحت سب کچھ بھول جاؤ، دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور صرف بندہ دنیا کے پیچھے لگ جائے تو یہ تو پھر اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی بھول گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جو صرف دنیا کے پیچھے لگ گیا، فرائض نماز، فرض روزہ، فرض نماز، فرض زکوٰۃ بھی جو ادا نہیں کرتا، زندگی میں 1 دفعہ مال ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، دنیا دنیا دنیا، مال دولت کوٹھی بنگلہ پیسہ اس کے پیچھے لگا ہے، تو وہ تو اپنے مقصد کو ہی بھول چکا ہے، اپنی آخرت کو ہی بھول چکا ہے۔ تو فرمایا تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، رب کا حق پورا کرو، بدن اور جسم کا حق ہے، جسم کو بھی ریسٹ دو، آرام دو، راحت دو، اور تمہاری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اپنی بیوی کے حق کو پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرفق ما یکون فی شیء الا زانہ وان الشدۃ ما تکون فی شیء الا رانہ۔ آپ نے فرمایا نرمی میانہ روی جس کام میں بھی ہوتی ہے نا، اس کام کو زینت عطا کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ گل سمجھ نہیں آ رہی؟ نبی پاک نے فرمایا جس کام میں بھی، دنیا کا جو بھی کام ہو، میانہ روی جو بندہ اختیار، نرمی میانہ روی جس کام میں بھی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کو زینت عطا کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُنْزَعُ
من شیئن الا رانہ، جس چیز سے نرمی، میانہ روی، اعتدال کو نکال دیا جائے، بندہ شدت کی طرف چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے جس میں سے نرمی نکل جائے۔ ہر چیز میں نرمی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور واقعہ ہے، بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اس میں دین اسلام کی عبادات اور معاملات کے درمیان جو توازن دین اسلام نے قائم کیا ہے اس کا مکمل نقشہ اس کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے حجروں کے پاس 3 صحابہ آئے۔ انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یا امہات المومنین میں سے کسی سے پوچھا کہ کچھ وہ اعمال ہیں، عبادات ہیں، نماز ہیں جو نبی پاک مسجد میں کرتے ہیں، ہمارے سامنے کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن گھر کے اندر جب رات کو ہوتے ہیں بیویوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کی گھر کے اندر پوشیدہ عبادت کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت بھی کرتے ہیں، اتنا آرام کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، روزے کا ناغہ بھی کر لیتے ہیں، وہ سارا بتایا۔ تو انہوں نے تقالوہا، انہوں نے اپنے لحاظ سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہو کے، اللہ کے محبوب ہو کے، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کے اگلے پچھلے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم جو گناہگار ہیں، ہم جو کمزور ہیں، ہم جو عام انسان ہیں، ہم سے محاسبہ کیا جائے گا، تو ہمارے اعتبار سے تو پھر ہم بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آئندہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا۔ اچھا ایک گل ہے، میرے توجہ سارے میرے حل کرو، میں تو کدے سٹیڈیم میں میچ ویکھن گیا نہیں، تواڈے چ کوئی بندہ گیا ہے؟ چلو وہ دے حاضری لوانا مقصد نہیں، اے جنہ مرضی جنہ شور سٹیڈیم میں ہوندا ہے اور کسی اور جگہ تے ہوندا ہے، جسے چوکا چھکا، بالنگ، ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ، ان کٹر آؤٹ کٹر لگ رہا ہوندا ہے، تہانوں کدے کسے دے شور نے یا نعریاں نے کدے پریشان کیتا ہے؟ یار گل دا جواب دیو نا۔ تہاڈی توجہ میدان کرکٹ وال ہوندی ہے نا، اگر کوئی تہاڈا پسندیدہ بیٹسمین کھیڈ رہا ہے تے تسی او دے چوکے چھکے دے انتظار چو، تے بھاویں جنہ بھی شور ہو رہا کوئی پریشانی ہوندی ہے؟ تے مسجد وچ ایک بچہ بول رہا ہے تو انہوں بولن دیو، بچہ ہے، تہانوں کی ٹینشن؟ تسی میری گل سنو، گل میری سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اے پکی گل یاد رکھ لینی ہے تے اگوں دی یہ گل بھلنی کوئی جو بندہ پیا کرے، بچہ ہے، بچے نو اگر او دے نال کوئی سرپرست آیا اگر سمجھاندا ٹھیک ہے، نہیں تے بچے دے شور یا او دے گل کرن دے نال میرے کنا تے کوئی اثر نہیں پینا چاہیے، میں اپنی گل کراں تے اپنی گل سنا۔ جے میرے ہوش حواس کم کردے نے، منوں انہاں بلیاں نال بڑی ٹینشن ہوندی ہے، اے نماز پڑھ رہے ساں، اچھا جی اوے بچہ آیا انہیں ساری نماز ہی برباد کر دی، میں کہا تہاڈیاں کنج دیاں نمازاں نے سرکار؟ یہ بچہ کولوں لنگھ جے، بچہ بول پئے، تہاڈیاں نمازاں ہی برباد ہو جاندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، ہن گل دوجے پاسے لے گیا میں، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی احسان کیا ہے عبادت میں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور عبادت میں احسان جبریل یہ ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح غرق ہو کے کر، اس کی محبت اور رضا کے اندر، کہ جیسے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا اور اس کی عبادت کر رہا۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تیرا تصور اتنا گہرا نہیں ہو سکتا نا تو پھر یہ سوچ لے عبادت کرتے ہوئے کہ جب تو عبادت کر رہا ہے تو اللہ تو تجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تجھے کیسے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ بھی بات آج کہہ دوں، آئندہ بھی ساری زندگی شاید فائدہ دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں واعظ کر رہے ہوتے تھے نا، نصیحت، تو ہم ایسے چکنے ہو کے سن رہے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عرب کی فصاحت و بلاغت۔ دنیا کے اندر کسی زبان میں کسی بات کو غور سے سننے کے لیے اس سے بہتر مثال موجود نہیں کسی زبان میں۔ ہم نبی پاک کی بات اس طرح توجہ سے سنتے تھے کہ گویا ہمارے سروں کے اوپر کیا بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ذرا برابر بھی سر ہلایا تو پرندہ اڑ جائے گا۔ تو
تو بالکل چکنے ہو کے سنتے تھے. تو لہٰذا یہ بھی سبق مل جائے گا اعتدال کا کہ بھائی کوئی بڑا شور کر رہا ہے تو اس کو تو کہنا چاہیے، چھوٹے بچے پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو نہ آپ کی نماز ڈسٹرب ہونی چاہیے اور نہ آپ کا خطبہ ڈسٹرب ہونا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیتا ہے، یا اللہ منو اس وعدے تے مار دیں کہ میں مسجداں دے وچ بچیاں دے حقوق دی جنگ لڑدا مر جائیں یا اللہ، تے بچیاں نال مسیتاں بھر جان. میں دیکھتا ہوں جو لوگ حرمین میں جاتے ہیں، میں نے کہا حرم دے بارے اسی کیسیاں کیسیاں نعتاں پڑھنے ہیں مدینے دے بارے، مدینے وال منہ کر کے ہیں اتوں بلاوا آ جائے تو اتنے جاندے نے حرمین شریفین شرطے موجود ہوندے نے تے نظام بھی سخت ہے، تے اتنے حاجیاں دے بچے پھر رہے ہوندے نے تے کسی دی جرت نہیں ہوندی روکن دی. یار میں کہنا یار پاکستان دی مسجداں وچ بھی کوئی انج دا ماحول بن جائے، اے بچے نکیاں ہوندے کھیڈدے آون تے جدوں سیانے ہون تے پکے نمازی بن جان، انج مسجداں بھر جان، انج دا ماحول بناؤ. تے بہرحال باقی انشاءاللہ یہ موضوع فقہ الاسلام کا جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.